السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ کے نبی کے عظیم صحابی طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ بڑے عظیم صحابی ہیں۔ یہ دوس کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے یہ بھی سردار تھے، اور اسی طرح کہ جو عرب کے بڑے بڑے بہادر لوگ تھے، چند گنے چنے لوگ تھے، ان میں سے یہ بھی تھے۔ اور یہ بڑے فیاض، بڑی سخی تھے، غریبوں کے ساتھ بہت تعاون کرتے، مساکین کے ساتھ بہت تعاون کرتے، حتیٰ کہ ان کے گھر کی جو چولہے کے اوپر ہنڈیاں ہوتی تھی وہ بھی ہمیشہ اوپر ہی رہتی تھی، غریبوں کے لیے کھانا پکتا رہتا تھا۔ اور یہ لوگوں کو پناہ دیتے، لوگ ان کے پاس آ کر پناہ طلب کرتے، یہ لوگوں کو جگہ دیتے، ان کو رہائش دیتے۔ اور یہ بڑے ذہین اور فتین تھے، بڑے اچھے مقرر تھے، ان کی آواز میں جادو کا اثر تھا، اور یہ معاملے کی تہہ تک بڑا پہنچتے تھے۔ جب یہ مکہ مکرمہ آئے تو مشرکین مکہ نے کہا کہ تم بڑے سمجھدار ہو، بڑے دانش مند ہو، تم نے فلاں بندے کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننی ہے، وہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، لیکن تم نے ان کی بات نہیں سننی ہے، اس کی آواز میں جادو ہے، تم پر جادو کر دے گا۔ تو فیل کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ خیال آیا، انہوں نے مجھے اللہ کے رسول کے بارے میں بہت ہی میرے کان بھر دیے تھے، میں بڑا پریشان تھا، کیا کروں، جادوگر سے بچنا ہے، ان سے بچنا ہے۔ تو میں نے بیت اللہ آیا طواف کرنے کے لیے اور اپنے بتوں کی پوجا کرنے کے لیے، تو میں نے اس ڈر سے، اس خوف سے احتیاطاً اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ میں ان کی آواز نہ سن سکوں۔ میں آیا، میں نے بتوں کی پوجا کی، بتوں کے نام کا میں نے جو چڑھانا تھا چڑھایا۔ تو جب میں دیکھتا ہوں کہ میں طواف کر رہا ہوں، اپنے ادھر بتوں کے پاس کھڑا ہوں، تو میرے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، بڑے سلیقے سے، بڑے اچھے انداز سے، بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ تو مجھے یہ طریقہ بڑا اچھا لگا، میں نے کہا یہ بڑا اچھا طریقہ ہے، لوگوں نے مجھے اور لوگوں نے میرے ذہن میں ان کے بارے میں بڑے عجیب عجیب خیال ڈالے ہوئے تھے، لیکن یہ طریقہ بڑا اچھا ہے۔ تو میں نے سوچا، اپنے دل میں میرے خیال آیا کہ طفیل تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا دانش مند ہے، بڑا پڑھا لکھا ہے، تجھ کو شاعری کا بھی پتہ ہے، تجھ کو جادو کا بھی پتہ ہے، اگر اس کی باتیں تجھے اچھی لگیں تو مان لینا، اگر نہ اچھی لگی تو اس کو دور کر دینا، نہ سننا، آپ کو سمجھ آتی ہے، آپ سمجھدار ہیں۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میرا ذہن مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ تو سمجھدار ہے۔ تو جب میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف گئے، میں ابھی آپ کے پیچھے چلا گیا۔ جب آپ کے پیچھے گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہونے لگے تو میں نے آپ کو بلایا، میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا جو طریقہ ہے نماز کا یہ بڑا اچھا ہے، مجھے بڑا بھلا لگا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا ہے، مجھے بڑا سکون ملا ہے، سرور ملا ہے آپ کا طریقہ دیکھ کر۔ آپ کیا دعوت دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے مجھے اسلام کی دعوت دی، مجھے دین اسلام سمجھایا، اپنی دعوت سمجھا دی، اپنی تبلیغ سمجھا دی، اپنے جو دعوت کا آپ کا جو پیغام تھا وہ مجھے سمجھا دیا، اور ساتھ ہی میں نے کہا آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھی اور سورہ فلق پڑھی، یہ دو صورتیں پڑھی، سورہ اخلاص اور سورہ فلق۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا، تو میں نے اسلام قبول کر لیا، میں نے اسلام قبول کیا، اور میں چند اور دن مکہ مکرمہ میں رہا، اور میں نے قرآن پاک کی کافی چیزیں یاد کر لیں، صورتیں یاد کر لیں، اجزاء اور جز یاد کر لیے۔ جب میں واپس اپنے علاقے میں جانا چاہتا تھا تو میں نے اللہ کے نبی سے بات کی، میں نے کہا اللہ کے نبی، میں اپنے علاقے میں دعوت دینا چاہتا ہوں، میری قوم میری بڑی قدر کرتی ہے، میری بڑی عزت کرتی ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا فرمائے جو نشانی میری دعوت دینے میں میری مددگار ثابت ہو۔ اللہ کے نبی نے دعا کر دی، جب دعا کی، دعا کرنے کے بعد میں اپنے علاقے کی طرف چلا گیا
جیسے ہی میں اپنے اس علاقے کے دوس قبیلے کے اس علاقے میں تہامہ میں پہاڑوں سے وادی میں جانا چاہتا ہوں، میں پہاڑ پر کھڑا ہوں، سامنے میری وادی ہے، دوس قبیلہ مجھے نظر آ رہا ہے، تو اچانک ایک روشنی آئی آسمانوں سے جو میرے اس ماتھے میں میری پیشانی میں آ کر یہاں آ کر یعنی ٹک گئی اور یہاں آ کر فٹ ہو گئی، تو میری پیشانی چمکنے لگی۔ تو میں نے کہا یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ میں نے کہا یا اللہ، میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ کہ یہ جو نشانی ہے، یہ جو میری پیشانی چمک رہی ہے، اس بارے میں اگر میری قوم مجھ کو دیکھے گی تو وہ کہے گی کہ اس نے اپنا دین چھوڑ دیا اور نیا دین قبول کر لیا، اور یہ اس کو سزا مل رہی ہے کہ اس کی پیشانی چمک رہی ہے، اس کی پیشانی بدل گئی ہے، اس میں تغیر آ گیا ہے، اس میں تبدیلی آ گئی ہے، یا اللہ اس نشانی کو کسی اور جگہ پر منتقل کر دے۔ تو کہتے ہیں کہ وہی نشانی جو میری پیشانی پر تھی وہاں سے وہ چمک نکل کر میرے نیزے کی اوپر کے سائڈ پر آ گئی۔ تو میں وہاں سے چلا، اپنی قوم کے پاس آیا، سب سے پہلے مجھے میرے والد ملے۔ میں نے کہا ابا جی مجھ سے دور رہنا، مجھ سے دور رہو، آپ کا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے ابا جی نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو میں نے کہا ابا جی میں نے ایک سچا دین قبول کر لیا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کر لی ہے، اور تمہارا دین اور ہے، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میرے ابا جی جو بوڑھے تھے اس نے کہا بیٹا یہ کون سا مسئلہ ہے، جو تم پسند کرتے ہو میں وہی پسند کرتا ہوں، تو تیرا دین ہے وہی میرا دین ہے، بتاؤ کون سا دین ہے، میں بھی قبول کر لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا ابا جی اگر قبول کرنا ہے تو اچھے کپڑے پہن کر آؤ، اجلے کپڑے پہن کر آؤ اور غسل کر کے آؤ۔ میرے ابا جی اچھے کپڑے پہن کر غسل کر کے آ گئے۔ تو میں نے کہا یہ اعلان کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ میرے ابا جی نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد میری بیوی آئی، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا دین اور ہے میرا دین اور ہے، میں سچے دین پر ہوں، تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میری بیوی کہتی ہے کہ تمہارا دین کون سا ہے، جو تمہارا دین ہے وہی میرا دین ہے، اس میں کون سا مسئلہ، میں آپ کی بات مانتی ہوں، مجھے بتاؤ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہاں جو ذوالشراء بت ہے نا اس کے پاس جو گڑھا ہے وہاں جاؤ اور اس گڑھے سے اس کنویں سے نہاؤ، غسل کر کے آؤ اور آ کر میری دعوت کو قبول کرو اور کلمہ پڑھ لو۔ تو میری بیوی کہتی ہے کیا تجھ کو ذوالشراء بت سے ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا ڈر کون سا ہے، وہ پتھر کا بت ہے، اندھا اور بہرا، میرا وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو بیوی گئی، نہا کر آئی، غسل کر کے آئی اور آ کر اس نے کلمہ پڑھا اور وہ بھی اسلام قبول اس نے کر لیا۔ اس کے بعد میں نے پھر قبیلے والے کو خوب دعوت دی، خوب سمجھایا، لگاتار سمجھاتا رہا، دعوت دیتا رہا، توحید کی دعوت، اللہ کو ایک ماننے کی دعوت دیتا رہا۔ کہتے ہیں کہ اس پورے قبیلے میں ہر بندے نے ہچکچاہٹ سے کام لیا اور دین کو جلدی قبول نہ کیا سوائے ایک بندے کے، اور اس کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے میری دعوت پر فوری لبیک کہا اور میری دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام قبول کر لیا۔ کہتے ہیں میری قوم ضد پر اڑی رہی، دین انہوں نے قبول نہ کیا۔ کہتے ہیں میں پھر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ مکہ مکرمہ آئے، اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آپ سے کہا اے اللہ کے رسول میری قوم وہ بت کے نام پر ڈٹی ہوئی ہے، بتوں کے نام پر ان کی پوجا کرتی ہے، دین اسلام کو قبول نہیں کرتی ہے، ان کے لیے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے، جب ہاتھ اٹھائے ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں تو گھبرا گیا، میں ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری قوم کے لیے بد دعا کر دیں، ہم تو گھبرا گئے۔ تو آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا، اللہم اہد دوسا، اے اللہ دوس کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ دوس کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ دوس کو ہدایت نصیب فرما۔ دعوت آپ نے دعا کی، ہم واپس گئے، پھر ہم نے خوب تبلیغ کی، دعوت دی، سمجھایا، دین اسلام سمجھایا، قرآن پاک سمجھایا، اللہ کے نبی کے فرامین سمجھائے ان کو، اور بتوں کی پلیدگی، بتوں سے نفرت، ان کو ہر چیز سمجھا دی۔ تو پھر ہمارا قبیلہ اسلام قبول کرتا رہا، اسلام قبول کرتا رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ چلے گئے اور وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر لڑی، احد لڑی۔ پھر جب ہم وہاں پہنچے مدینہ میں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تھے یا خیبر سے واپس آ چکے تھے۔
تو اس وقت ہم جب گئے، میں اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے اپنے ساتھ 80 گرانے لے کر گئے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 80 گرانے، 80 بندے نہیں، 80 گرانے ساتھ لے کر گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اللہ کے نبی، اب ہم آپ کے پاس آ گئے ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں خیبر میں سے بھی حصہ دیا، ہمیں مال غنیمت میں سے بھی ہمیں حصہ دیا، حالانکہ ہم نے وہاں نہ تو جہاد کیا تھا نہ ان کے ساتھ لڑے تھے، لیکن ہمیں خیبر کا مال غنیمت کا حصہ ہمیں بھی دے دیا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ آپ سے درخواست کی، آپ سے ریکویسٹ کی کہ اگر کبھی کوئی مقابلہ ہو تو ہمیں اپنی وہ جنگ کے اس لشکر کے دائیں سائڈ پر رکھنا، میمنہ پر رکھنا۔ تو وقت گزرتا رہا، حتیٰ کہ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دور آتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو خلیفہ راشد ہیں، پہلے خلیفہ ہیں۔ ان کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کے لیے ابوبکر صدیق نے اپنی فوجوں کو تیار کیا، صحابہ کرام کو تیار کیا، اپنے لشکر کو تیار کیا، اور اس لشکر میں طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور یہ اپنے لشکر کے فرنٹ سائڈ میں ہیں، آگے آگے چلتے ہیں، یہ مقدمۃ الجیش میں ہیں۔ جب جا رہے ہیں یمامہ کی طرف مسیلمہ کذاب کے خلاف، تو رستے میں کہتے ہیں مجھے خواب آیا، کہ جگہ پر ہم نے پڑاؤ کیا، مجھے خواب آیا۔ خواب کیا تھا؟ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مجھے خواب کی تعبیر بتاؤ، میں نے خواب دیکھا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کون سا خواب ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے یہ خواب آیا ہے کہ میرے سر کو موڑ دیا گیا ہے، اور میرے منہ سے ایک پرندہ نکل کر اڑ گیا ہے اور اوپر کی طرف چلا گیا ہے، اور اس کے بعد ایک عورت ہے، اس نے مجھے اپنی گود میں چھپا لیا ہے، اور کیا دیکھتا ہوں میرا بیٹا ہے میرے پیچھے آ رہا ہے، لیکن درمیان میں ایک دیوار بن جاتی ہے۔ یہ خواب ہے۔ پھر خود ہی کہا کہ مجھے اس خواب کی یہ تعبیر سمجھ آتی ہے کہ جو میرا سر موڑ دیا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، اور یہ جو میرے منہ سے پرندہ نکلا ہے، مجھے اس کی یہ سمجھ آتی ہے کہ میری روح آسمانوں کی طرف پرواز کر رہی ہے، اور یہ جو کسی عورت نے مجھے اپنی گود میں چھپا لیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ میں اسی جگہ پر شہید ہو کر اسی جگہ پر دفن ہو جاؤں گا۔ اور چوتھا، جو میرے بیٹے کا میں نے دیکھا ہے کہ دیوار بن گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ میرا بیٹا بھی اسی راہ میں، اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، لیکن اس جنگ میں نہیں، کسی اور جنگ میں، اور میری خواہش بھی ہے میرا بیٹا بھی شہید ہو جائے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اس جنگ میں باپ بیٹا دونوں لڑتے ہیں، طفیل بن عمر اور ان کا بیٹا بھی عمر ہے، یعنی طفیل کے ابو کا نام بھی عمر ہے اور بیٹے کا نام بھی عمر ہے۔ طفیل اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں، اور ان کا جو بیٹا عمر ہے یہ بھی جنگ لڑتا ہے، جوان لڑکا ہے۔ جنگ لڑتے لڑتے ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ واپس مدینہ پہنچتے ہیں تو یہ زخموں کی حالت میں ہیں، اور حتیٰ کہ ان کا ایک ہاتھ بھی اللہ کی راہ میں ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے، اور وہ ایک ہاتھ کے ساتھ ہی مدینہ پہنچتے ہیں، ایک ہاتھ وہاں ہی کاٹ کر رہ جاتا ہے ادھر میں جنگ یمامہ میں۔ پھر یہ مدینہ منورہ رہتے ہیں، ان کے بیٹے عمر، ان کا بھی تذکرہ ہے کہ جب یہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، ابوبکر صدیق کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب کا دور آتا ہے۔ تو اس میں ان کے دور میں ایک دفعہ ایک مدینہ میں دعوت ہے، صحابہ کرام کھانا کھا رہے ہیں، اور یہ لڑکا عمر بن عمر دوسی، یہ لڑکا کھانا نہیں کھا رہا۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں اے بچے، اے بیٹے، اے لڑکے، تو کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ صرف اس لیے کھانا نہیں کھا رہا کہ تیرا ایک ہاتھ نہیں ہے اور تجھے اس سے شرم آ رہی ہے؟ تو عمر نے کہا جی ہاں، مجھے شرم آ رہی ہے کہ سب لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ ہیں اور میرا ایک ہاتھ نہیں ہے، تو مجھے یہ شرم آ رہی ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی تک کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ دنیا میں ہو اور اس کے جسم کا ایک حصہ اللہ کی جنت میں پہنچ چکا ہو سوائے تیرے۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے جسم کا ایک حصہ اس سے پہلے ہی اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا ہو۔
تیرا ہاتھ تجھ سے پہلے اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا ہے۔ تو جب یہ بات کرتے ہیں ان کو حوصلہ ہوتا ہے، پھر وہ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد پھر جنگ یرموک ہوتی ہے۔ جنگ یرموک میں ان کا بیٹا طفیل، ان کا بیٹا عمر اس جنگ میں جاتا ہے، اور اس جنگ میں یہ بیٹا بھی شہید ہو جاتا ہے۔ عمر بھی شہید ہیں، ان کے والد طفیل بھی شہید ہیں، طفیل بن عمر دوسی۔ اس سے پہلے جب وہ 80 گرانے لے کر اسلام کے لیے آتے ہیں، مسلمانوں کو لے کر آتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، ہمارا ایک ادھر بت ہے جس کا نام ہے ذوالکفین، ذوالکفین بت ہے، آپ مجھے حکم دیں کہ میں اس کو گرا دوں، اس کو توڑ دوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں چند صحابہ کرام ساتھ لے جاؤ اور جا کر اس کو گرا دینا، اس کو توڑ دینا، اس کو جلا دینا۔ تو یہ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند مسلمان صحابہ کرام وہاں جاتے ہیں ذوالکفین کے پاس، اور اس کو جب دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو گرانا ہے تو وہاں بہت سارے بچے اور عورتیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بت ہے، اس کا نقصان کر دے گا۔ لیکن طفیل آگے بڑھتے ہیں، اس کو آگ لگاتے ہیں، آگ لگانے کے بعد اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ تو جب دو لوگ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا، طفیل بن عمر دوسی کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ تو طفیل کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں اے بت ذوالکفین، یاد رکھ تیری پیدائش میری پیدائش سے بعد کی ہے، میری پیدائش تیری پیدائش سے پہلے ہے۔ میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں، یعنی میری پیدائش تجھ سے پہلے ہے، اور تجھے تو ابھی کسی نے بنایا ہے۔ میرا خالق اللہ تعالیٰ ہے، جب کہ تجھے کسی بندے نے بنایا ہے، تجھ کو تیار کیا ہے، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب وہ بت کو گراتے ہیں اور پھر سارے لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کی قربانیوں کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ سارے صحابہ کرام جنہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کیا، اسلام کی خدمات انجام دیں، اللہ سب سے راضی ہے اور یہ سب جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان کے ساتھ کرے، اور کل قیامت کو اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔